بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز قارئین و ناظرین، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ نیکی کو بیان کیا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں نیکی کیا ہے۔ پہلے تو اس چیز کی نفی کی ہے کہ وہ نیکیاں جو لوگوں نے از خود مصنوعی طور پر بنا لی ہیں اور ان کو کر کے بپھرے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نیکوکار ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے پہلے تو اس کی نفی کی ہے اور پھر کہا کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ایمان کے 5 ارکان قرآن کریم نے بیان کیے۔ ان میں پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ہے آخرت کا دن، یوم آخرت جسے وہ کہتا ہے، اس پر ایمان لانا، ملائکہ اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ان پر ایمان لانا، والکتاب اور اللہ نے جو کتاب نازل کی قرآن کریم یا اس سے پہلے کتابیں آئیں ان کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین اور اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، اس میں بغیر کسی ایک نبی کا فرق کیے۔ اگر کسی ایک پر بھی ایمان نہ لایا جائے تو وہ سب کے کفر کے برابر ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ یہ سلسلہ نبوت سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے تمام نبیوں پر، ملائکہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ پر ایمان لانا، یہ 5 ارکان ایمان کے، اس کو قرآن نے نیکی کہا ہے۔ یہ ہے اعتقادی نیکی جس کا تعلق انسان کے ذہن سے، اس کے دل سے ہے، اس کے نظریے سے ہے، یہ تھیوریٹیکل نیکی ہے۔ اس کے بعد قرآن پریکٹیکل نیکی بیان کرتا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ قرآن نے یہ مدیں بیان کی ہیں جن میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی ہی محبت میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں پہلی مد ذوی القربا، انسان کے قریبی لوگ، اس کے خونی رشتہ دار یا اس کے دین کے حوالے سے اس کے قریبی جو ہیں، ان کی خدمت کے لیے خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ والیتامہ اور یتیموں پر خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ والمساکین اور مسکین جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، کاروبار مندہ پڑ جائے یا کام روزگار کرتے کرتے ان کا گزارا نہ ہوتا ہو، وہ مسکین ہیں۔ وابن السبیل اور وابن السبیل مسافر خواہ کسی قسم کا ہے، پیدل ہے، گاڑی پر ہے، ہوائی جہاز پر ہے، ان مسافروں کو سہولتیں دینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، یہ سوال کرنے والے وہ نہیں ہیں جو پیشہ ور گداگر ہیں، نہیں، یہ سوال کرنے والے وہ ہیں جن کی ضرورت اس قدر بڑھ جائے
کہ انہیں کسی سے کہنا پڑے، یہ وہ سوال کرنے والے ہیں، اور ان پر اللہ کی محبت میں خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوں، کسی ناجائز قید میں ہوں، کسی کی غلامی میں ہوں، کسی قرض میں ہوں، یا کسی مشکل میں پھنسی ہوئی گردن، اس گردن کو چھڑانے کے لیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ یہ ہے گردنوں کو چھڑانا، اور یہ ہے نیکی۔ محترم ناظرین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرنا۔ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کی پیروی کا نظام۔ قرآن کریم نے جو زندگی عطا کی ہے، جو زندگی کے اصول دیے ہیں، ان کے مطابق معاشرہ قائم کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ اقام الصلاۃ۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنی، یہ نیکی ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو عہد کر لو، وعدہ کر لو، اس وعدے کو پورا کرنا، یہ نیکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی عہد و پیمان، کسی وعدہ و عہد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وعدے کو وعدہ سمجھا نہیں جاتا، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا جائے کہ اسے نیکی سمجھا جائے۔ قرآن وعدے کو پورا کرنا، عہد کو نبھانا، ایگریمنٹ کو پورا کرنا، اس کو نیکی کہتا ہے۔ اور میرے پیارو، عہد تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، ایک عہد وہ ہے جو انسان دوسرے انسانوں سے کرتا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، جو کوئی عزم کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، تہیہ کرتا ہے۔ اور یہ تینوں طرح کے عہد، تینوں طرح کے وعدے، ان کا نبھانا ضروری ہے، اور یہ نیکی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور ثابت قدم رہنا ہے تنگی تکلیف میں، مشکل میں۔ زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بہت سے مشکل مقام آتے ہیں۔ ان مقامات میں، ان مشکلات میں ثابت قدم رہنا، انسان کا ایمان مضبوط رہے، اس کے پاؤں جمے رہیں، یہ نیکی ہے۔ وَالذَّرَائِعِ، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی سختی آ جائے، تکلیف آ جائے، اس میں ایمان میں ثابت قدم رہنا۔ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو، کیونکہ یہ قرآن کا دیا ہوا نظام جو ہے، اللہ کی توحید پر جم جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اس میں مشکلات آتی ہیں، جیسا کہ انبیاء اکرام کو آئیں، صحابہ اکرام کو آئیں، تو ان مشکلات میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا، جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ نیکی ہے۔ یہ ساری نیکی اس میں سورہ بقرہ کی آیت 177 جو ہمارے زیر نظر ہے، اس میں پوری کی پوری نیکی بیان کر دی گئی۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ نیکی کریں گے، یعنی اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح اس آیت میں بیان کیا گیا، اور ایمان کے 5 ارکان، 5 اجزاء جو بیان کیے گئے، نہ ان میں کمی کرنی ہے، نہ ان میں اضافہ کرنا ہے، ان پر ایمان لائیں گے، وہ نیک ہیں۔ اور دوسرا پریکٹیکل نیکی جو آگے بیان ہوئی کہ اللہ کی محبت پہ مال خرچ کرنا،
اپنے قریبی لوگوں پر، یتیموں مسکینوں پر، مسافروں پر اور ایسے ضرورت مندوں پر جنہیں سوال کرنا پڑ جائے، اور ان پر جن کی گردنیں پھنسی ہو چھڑانے کے لیے، اور صلاۃ کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر اپنے عہدوں وعدوں کو پورا کرنا، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ حاکم تجھے ہی مانوں گا۔ تو ہر طرح کے وعدے اللہ سے ہوں، دوسرے انسانوں سے ہوں یا اپنے آپ سے ہوں، ان کو پورا کرنا یہ نیکی ہے۔ اور جب کوئی تنگی تکلیف آئے، سختی آئے، کوئی بیماری آئے یا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو، اس وقت ثابت قدم رہنا، ایمان ڈولے نہ، ڈگمگائے نہ، ایمان میں تزلزل نہ آئے، ضعف اور کمزوری نہ آئے، انسان ثابت قدم ڈٹا رہے، یہ نیکی ہے۔ فرمایا یہی لوگ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں۔ ان صفات کے علاوہ نیکی کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ایسے ہی لوگ جو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کریں، اس طرح ایمان لائیں جیسے ہم نے بیان کیا، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، گردنیں چھڑائیں، کیے گئے عہد ایگریمنٹ پورے کریں، وہ لوگ متقی ہیں، اللہ کا تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے فرما بردار، ان کے علاوہ دوسرے متقی نہیں ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پورے کا پورا ایمان، پورے کی پوری نیکی کیا ہے اور پورے کا پورا تقوی کیا ہے، یہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے اللہ کے انعامات کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔